کیا شیطان ہے؟ شیطان کا ذکر القرآن میں ہے، سو اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے ہے اور کس شکل میں ہے، اس کی ہم کہانی بھی بناتے رہتے ہیں، اس لیے کہ خود کو اور خود کی کوتاہیوں کو اس میں سے نکالتے رہتے ہیں کہ میرا قصور تھا۔ قصور تو ویسے بھی قصور والوں کا ہے۔ خیر، یہ تو فالتو کی بات ہو گئی۔ القرآن نے ایک زاہد جن کا ذکر کیا ہے جو خود کے زہد کی وجہ سے فرشتوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے، اور اصل میں یہی بات ہے، کہ وہ مالک کائنات رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے دیدار میں بیٹھتا تھا، اللہ کے عرش کے پاس، خالق کے روبرو، بس رحمان کا پیار، اس کا دربار اور اللہ سونے کی قبولیت اس کے ہی سر کو چڑھ گئی۔ اترانے والا راندے درگاہ ہوا، نکالا تو گیا، ذلیل و خوار تو ہوا، مگر خود کے لیے بھرپور کام بھی ہاتھ میں لے کر آیا، اور تا قیامت اس کام کی اجازت بھی۔ معلوم نہیں یہ صرف اس کے ایندھن کا سامان اور انتظام تھا یا کل انسانیت کے۔ جیسا بھی تھا، وہ جو بھی تھا، اس سے آج تک نہ وہ مردود نکلا اور نہ ہم کبھی پلہ بچا سکے۔ وہ تو مہلت لے کر کے آیا تھا، اور ہم تو خود مختار بھی ہیں اور عقل مند بھی، نفع نقصان خوب سمجھتے اور خوب تولنے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ نفع کا ترجمہ دنیا ہی کرتے ہیں، اور یہ دنیا بھی صرف ہمارا خود کا وجود ہوتا ہے اور بس۔ یہی ابلیس کی فتح ہے۔ ایک مرتبہ اس کو فتح ہو جائے تو وہ ایسے ڈیرے ڈالتا ہے کہ اس کی جڑیں کوئی نہیں اکھیڑ سکتا جب تک اللہ سونے سے مدد نہ مانگ لی جائے، اور ایسا یہ کمی ہونے دیتا ہے، تنہا ہی نہیں چھوڑتا کہ کوئی اور طرف دھیان جائے اور بندہ اللہ کی پناہ میں آئے۔ بندہ اللہ کی پناہ میں تو ہر وقت ہی ہوتا ہے، مگر جب وہ خود کو بے لگام کر دیتا ہے تو اللہ بھی ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دے کے چھوڑ دیتا ہے۔ پارہ 3 اور آیت 90 بھی دیکھ لیں۔